مسیح خداوند میں عزیز سامعین، آداب، سلامت رہیں۔ حمد و ثنا کا نشری گیان دھیان الوداع سن 2016 پیش خدمت ہے۔ آج کی تلاوت کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ وائس 3 باب پہلی 12 آیات۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت وائس 7 باب 8 آیت۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ آج 31 دسمبر سن 2016 ہے، جو کہ چند گھڑیوں کے بعد ماضی کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو جائے گا۔ آج کے حوالے سے وائس 7 باب 8 آیت کے یہ الفاظ نہایت موزوں ہیں، جو کہ یوں ہیں: کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ عزت مآب جناب پادری لوتھر فیاض سیمویل صاحب فرماتے ہیں کہ 28 دسمبر کو ہمارے لیے ممکن ہوا کہ میں اور میری اہلیہ اور میری بیٹی کرسمس کی مصروفیات کی تھکن کو دور کرنے کے لیے برطانیہ کے مڈ لینڈز کے بلائی علاقے پیک ڈسٹرکٹ میں مشہور آبشار دیکھنے کے لیے جائیں۔ میری بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی۔ راستے بھر دبیز دھند میں وہ بڑی مہارت سے ڈرائیو کرتی رہی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شدید سردی تھی۔ کار پارکنگ سے لے کر آبشار تک کا راستہ سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بھیگا ہوا تھا۔ راستہ بھی گیلا، اونچا نیچا اور ٹیڑھا تھا۔ کافی زیادہ پھسلن بھی تھی۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اسی میں عافیت جانی کہ گھر جلد واپس جایا جائے، کیونکہ دھند اور گہری ہو چکی تھی۔
اندھیرا بھی لہجہ بہ لہجہ بڑھ رہا تھا۔ خیریت کے ساتھ گھر پہنچنے پر اور آرام دہ گرم ماحول میں آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سستانے کے لیے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور بے اختیار منہ سے نکلا، کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ ہاں، ہماری زندگی کی ہر بات پر تو نہیں، مگر کسی نہ کسی بات پر ان لفظوں کی سچائی کا اطلاق ضرور ہوتا ہے، اور ہم ان لفظوں کی سچائی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم کو ہماری پوری زندگی کے شب و روز میں اسی سچائی کا تجربہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2016 آپ کے لیے بہت سے چیلنجوں، آزمائشوں، امتحانوں اور روحانی جدوجہد کا سال رہا ہو۔ آپ ذہنی اور روحانی کشمکش کا شکار رہے ہوں، کڑے وقتوں کا سامنا رہا ہو۔ آج اس سال کی آخری گھڑیوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہو کہ میں نے بڑی جواں مردی اور ہمت سے یہ سال گزارا ہے، اس کے تجربوں نے مجھے بہت سکھایا اور پختہ کیا، میں عمر میں بڑھی ہوں، حوصلہ اور ہمت میں بھی میں نے بڑی دانائی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ سال گزارا ہے۔ یعقوب کہتا ہے، یعقوب پہلا باب 3 آیت میں، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ خدا نے سن 2016 کے تمام حالات اور سختیوں کو، بلکہ آپ کی ناکامیوں کو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، صابر بنانے کے لیے اور کامل بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اب جب کہ 2016 گزر رہا ہے اور چند گھڑیوں میں ماضی بن جائے گا، تو یہ اپنے تمام کڑے وقتوں اور مشکلوں کے ساتھ دوبارہ نہیں آئے گا کہ آپ کو پھر سے اس سال کو شروع کر کے اس میں رہنا پڑے۔ یہ تو ماضی ہو گیا۔ خدا نے آپ کو ماضی سے آزاد کر دیا، ماضی کے کڑے وقت دور کر دیے۔ اس آیت کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو آنے والے سال 2017 کے وسوسوں اور فکروں سے آزاد کرے۔ کچھ لوگ شروع کرتے وقت اپنے آپ سے کہتے ہیں آغاز تو کر رہے ہیں، نہ جانے انجام کیا ہوگا اور کیسا ہوگا، کیا سب کچھ کو برداشت بھی کر سکوں گا یا کر سکوں گی؟ ہمیشہ کبھی بھی اس حقیقت کو مت بھولیں کہ آغاز خواہ کیسا ہی برا ہو یا تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اختتام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ بہت سے مسیحی لوگوں کی مسیحی زندگی کے شروع میں سے زیادہ آزمائشیں، مشکلیں اور امتحانات آتے ہیں، مگر آخر میں نہیں، اور ہم تمام اپنی مسیحی زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہے ہیں۔ انجام آغاز سے بڑھ کر اچھا ہی ہوتا ہے۔ خداوند رب الفاظ کو سنیں جو کہ یرمیہ نبی کی معرفت یوں فرماتا ہے، یرمیہ 29 باب 11 آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اگر آپ اگلے سال کو شروع کرتے وقت وہموں، وسوسوں اور فکروں کا شکار ہیں، تو اس آیت کو اپنے آپ سے بولیں اور یوسف کو یاد کریں۔ زندگی میں قدم قدم پر تکلیفیں، آزمائش اور امتحان تھے، مگر انجام کیا ہوا؟ فتح مندی اور سرفرازی۔ یوکے میں ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں اور سورج ڈھنکا رہتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہی رہے گا،
کیونکہ سورج نہیں ہے۔ جلد یا بدیر سورج نکل آتا ہے اور پھر پوری آب و تاب سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ آنے والے سال کے آغاز سے فکر مند ہیں تو جاتا ہوا سال 2016 بتا رہا ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ الوداع سن 2016۔ آج کے لیے خیال: دن، مہینے اور سال بدل جاتے ہیں مگر خدا کبھی نہیں بدلتا، اس کی وفاداری سدا تک رہتی ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے خداوند، زمانوں اور تمام وقتوں کے مالک، 2016 کی تمام محافظت کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ 2017 سن کے آغاز ہی سے ہم پھر اپنے آپ کو تجھے دیتے ہیں۔ منت ہے کہ ہمارا انجام تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔